بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 140 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی طلوع الشمس من مغربها. یہ باب ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں. ماقبل میں ہم نے جو باب پڑھا تھا اس میں حدیث مبارک میں جو علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں ذکر ہوئی تھی، اس میں پہلی نشانی یہی تھی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تو ہم نے وہی پر بتایا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے، تو یہی پر امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم التیمی سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا دخلت المسجد حین غابت الشمس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتدری این تذهب هذه، اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ آفتاب کہاں جا رہا ہے؟ قال، راوی کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنها تذهب ليستأذن في السجود فيؤذن لها. یہ آفتاب جاتا ہے تاکہ سجدہ کرنے کی اجازت طلب کرے، چنانچہ اسے سجدے کی اجازت دی جاتی ہے. سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یعنی اسے دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مل جاتی ہے. وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا اطلعی من حیث جئت فتطلع من مغربها. اور ایک دن جب اس کو اجازت نہیں ملے گی سجدے کی تو گویا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم وہاں سے طلوع ہو جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا. قال، راوی کہتے ہیں ثم قرأ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا. اور وقال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذَلِكَ قراءۃ عبداللہ ابن مسعود، کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت ہے. وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذیفہ بن اسید وانس وابی موسیٰ. اس باب میں صفوان ابن عسال، حذیفہ ابن اسید، حضرت انس اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام،
طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اس وقت جب سورج وہ غروب ہو رہا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتدری این تذهب هذه، اے ابو ذر تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ لِتَسْتَأْذِنَ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنَ لَهَا، کہ یہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے جانے اور اگلے دن کے طلوع ہونے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اب عرش کے نیچے جانے اور اگلے دن کے لیے اجازت طلب کرنا، اس کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ جمہور رحمہم اللہ کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ آفتاب اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت سے چل رہا ہے، اس کا ہر دن طلوع ہونا اور غروب ہونا یہ اللہ کے اجازت سے ہوتا ہے، یعنی طلوع بھی اللہ کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے اور غروب بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی اتباع کو، فرمان برداری کو، اللہ کے حکم کے امتثال کو، اسی کے مطابق حرکت کرنے کو ہی سجدہ قرار دیا گیا، کیونکہ ہر چیز کا جو سجدہ ہوتا ہے نا وہ اسی کے مناسب حال ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کا سجدہ وضع الجبہہ علی الارض، کہ ہم اپنی پیشانی زمین پر اپنے رب کے حضور وہ رکھتے ہیں زمین پر، تو یہ ہمارا سجدہ ہے۔ کسی کا سجدہ کس طرح ہے، کسی کا کس طرح ہے، ہر ایک کا اس کے حال کے مناسب ہوتا ہے۔ تو گویا آفتاب اپنے مدار پر حرکت کرنے کے درمیان ہر لمحہ اپنے رب کو یعنی اللہ جل شانہ کو سجدہ بھی کرتا ہے اور آگے چلنے کی بھی اجازت مانگتا رہتا ہے۔ اور اس سجدے اور اجازت کے لیے اس کو سکون اور وقفے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بس وہ ایک جگہ پہ رک جائے اور اللہ سے اجازت طلب کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، نہ، وہ چل بھی رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کی عبادت اور اس کا حکم بھی پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارک کا حاصل یہی ہے کہ آفتاب اپنے پورے دورے میں اللہ کے عرش کے نیچے اس کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، اس کے اجازت اور فرمان کے تابع حرکت کرتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ جس دن سے اللہ نے یہ نظام پیدا کیا ہے یہ چلا آ رہا ہے اور قیامت کے قریب تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کی بالکل قریبی علامات ظاہر ہونے کا وقت آ جائے گا تو آفتاب اپنے مدار پر اگلے دن کے لیے دورہ شروع کرنے کے بجائے، طلوع ہونے کے بجائے اس کو پیچھے لوٹ جانے کا حکم ہو جائے گا۔ پیچھے لوٹ جانے کا مطلب کہ جہاں پر ابھی غروب ہوا ہے صبح ادھر سے ہی تم نے طلوع ہونا ہے۔ اب شام کے وقت ہم دیکھتے ہیں سورج، آفتاب یہ مغرب کی جانب، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو جب اللہ جل شانہ فیصلہ فرما دیں گے قیامت کے بالکل قریب اس کے مغرب سے طلوع ہونے کا، تو پھر اس کو اجازت ملے گی مغرب سے طلوع ہونے کی۔ تو اس حدیث مبارک میں غروب آفتاب کی تخصیص اور اس کے بعد زیر عرش جانے اور سجدہ کرنے کی اور اگلے دن کے طلوع ہونے کی اور پورے دن کے مدار میں حرکت کرنے کی اجازت مانگنے کے واقعات بتلائے گئے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بطور مثال کے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے
کہ سورج اپنی حرکت میں اللہ جل شانہ کے حکم کا وہ تابعدار ہے، اسی کے مطابق یہ حرکت کرتا ہے۔ پھر یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم قرأ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا وَقَالَ ذَلِكَ قِرَاءَةُ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ قراءت وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت ہے، ورنہ عام قراءت وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا یہی متواتر قراءت ہے جو ہم سب اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ دیکھیے اس روایت سے معلوم ہوا کہ آفتاب کا مستقر وہ تحت العرش ہے، عرش کے نیچے ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئۃ، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ایک چشمے میں ڈوبتا ہے۔ اب بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے، ایک طرف زیر عرش دوسری طرف چشمے میں، تو یہ تعارض کس طرح دفع ہوگا؟ تو جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے حقیقت میں ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں ہی ممکن ہیں، کیونکہ سورج کا آفتاب کا اصلی مستقر وہ تو زیر عرش ہی ہے، یہ اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن جب انسان دور سے غروب کے وقت آفتاب کو دیکھے اور اس کے نگاہ کے سامنے صرف سمندر ہو، یہ ان علاقوں والوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی جہاں پر سمندر ہو۔ مثال کے طور پر کراچی والے، وہ سمندر کو اگر دیکھے اور سورج جب غروب ہو رہا ہو تو اس کے اس طرف نہ کوئی آبادی دکھائی دیتی ہے، نہ ان کے نظر کے آگے پھر کوئی خشکی ہوتی ہے، بلکہ صرف سمندر ہی سمندر، پانی ہی پانی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے سامنے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ سورج، یہ آفتاب ادھر کنارے پر جا کر وہ سمندر میں ہی غروب ہو گیا، سمندر میں ہی ڈوب گیا۔ یہ ان کے آنکھوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے کیونکہ حد نگاہ ان کی وہی تک ہوتی ہے، تو حقیقت میں وہ زیر عرش ہی ہوتا ہے، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ سمندر میں یا چشمے میں ڈوب رہا ہے، لیکن حقیقت اس کی برعکس ہوتی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ اگلا باب چونکہ بڑا ہے اور اس میں تفصیل بھی زیادہ ہے، اسی لیے وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے اس کو علیحدہ ذکر کیا، اور اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کرتے ہیں اگر زندگی رہی۔ تو یہی تک ہمارا سبق تھا، زندگی رہی اگلے درس میں ایک پھر ایک باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔